کشمیر کے لیڈر فاروق عبداللہ صاحب کی. جی ہاں, فاروق عبداللہ صاحب السلام علیکم. جی ہاں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کے لیے انہوں نے بات کی ہے فاروق عبداللہ صاحب نے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان نہیں بنے گا. یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو ہسٹوریکل روٹس جڑی ہوتی ہیں جو کسی بھی موومنٹ کو یا انریسٹ کو کسی طریقے سے کسی آئیڈیالوجیکل اسکول کے ساتھ جوڑتی ہیں, وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے جڑتا نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک اور خط لکھ دیا ہے. رکن عادل بازئی کو نااہل قرار دینے کی اور نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے. جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں. اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عدلیہ صرف پارلیمنٹ کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے. ہمیں معلوم ہے, مجھے نہیں پتا وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان والا نعرہ ہم ویسے ہی لگایا کرتے ہیں, ایسے ہی چھڑنے کے لیے. آپ کو پتا ہے نا کہ تھوڑا سا مطلب ایسے چلتے چلتے خواہ مخواہ میں نا ہم لوگوں کو چھڑخانی کی عادت ہے, تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان. اگر کشمیر بنے گا پاکستان ہو گیا ہوتا تو کب کا بنا لیا ہوتا ہم نے, لیکن ایسا نہیں ہے اور اتنا کوئی آسان کام بھی نہیں. اور ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے کشمیر کشمیر کر کے تو بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے بزنسز چلتے ہیں. تو بھائی ہم نے ایک یہ بھی ایک ایجاد کر لیا جی کشمیر بنے گا پاکستان, ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم دہلی پہ جا کے لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم یعنی پاکستان کا فلیگ لگا دیں گے. اس قسم کے دعوے بھی لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیں ہر چیز یا ہر بات کو نا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے. ہر چیز کو آپ لوگ دل پہ لے لیتے ہیں. اگر پاکستان نے کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو اس پہ اتنا مطابلہ اتنا باولا اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں, آپ نے سنا نہیں ہے وہ لوگ کہا کرتے ہیں اگر کبھی اپنی کوئی فرینڈ بن جائے, کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنی ہو, کہتے ہیں میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا. تو کیا وہ واقعی میں تارے توڑ کے لاتے ہیں؟ کیا وہ جا سکتے ہیں تارے توڑنے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ لیکن نہیں, لیکن باتیں کرتے ہیں نا اس کو مطلب ویسے ہی کہتے ہیں کہ یعنی ہماری زبان میں اس کو پھینکنا کہتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کہتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں. اگر پاکستان نے کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو آپ لوگ اتنے پریشان مت ہوئیے. ہمارے پاس جو آلریڈی کشمیر ہے ہم سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا. ہر دوسرے دن وہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور اوپر آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آٹا نہیں مل رہا, کبھی کہتے ہیں بجلی کے بل کم کر دو, کبھی کچھ کبھی کچھ. یعنی یہاں پر ہمارے جو باقی کا پاکستان ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور یہ کشمیر کے ہماری ساتھ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. کبھی پولیس والوں کو اٹھا کے نیچے پھینک رہے ہیں تو کبھی فوجیوں کو مار رہے ہیں. مطلب عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرنے لگ گئے, لیکن پہلے بھی کرتے تھے, اب تھوڑا سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن بات ساری یہ کہ فاروق عبداللہ صاحب کا یہ کہنا کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جو پاکستان نے بنایا ہے وہ جی وہ ہونے والا نہیں ہے. پاکستان ہرگز اس خیال میں نہ رہے. تو سر ہمارے پاس تو اس وقت جو کشمیر ہے, اس وقت جو پاکستان ہے, یعنی کہ جو حصہ پاکستان کے پاس اس وقت ہے, ہمیں انہیں کھلانے کی روٹیاں نہیں ہیں. تو ہم کشمیر بنے گا پاکستان کر کے وہاں والے کشمیر کے لوگ جو ہے انہیں بھی یہاں لے آئیں گے. تو سر اتنا خرچہ کون اٹھائے گا؟ آپ خود سوچئے. مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا دماغ بھی خرچ کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کیا واقعی میں یہ اس کے اوپر کر بھی سکتے ہیں, اس کے اوپر عمل بھی ہو سکتا ہے, یہ امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہے, یہ لوگ سنبھال لیں گے نہیں سنبھال لیں گے. ہمارے آپ کو پتہ ہے ہندوستان پاکستان میں ہم لوگ کچھ بھی کہتے ہیں, اس کے بعد ہم نہیں سوچتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا واقعی میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن ہم کہہ دیتے ہیں, جیسا ہم کہہ دیتے ہیں ہم اسرائیل کو مزہ چکھائیں گے. جی ہاں, اسرائیل جس نے آدھی دنیا کو پٹائی لگا کے رکھا ہوا ہے, پیٹ پیٹ کے سائڈ پہ کرتا رہتا ہے, ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہم اسرائیل پہ جی ہمارا اسلامک بوم جو ہے آخر کس دن کام آئے گا, ہم وہ اسرائیل پہ مار دیں گے. جی ہاں, اسرائیل کو ہم ایسا مزہ چکھائیں گے کہ وہ فلسطین والوں کو جو تنگ کر رہا ہے یا حماس والوں کو جو مار رہا ہے چن چن کے, ہم اس کو اس اسرائیل کو دھمکیاں لگاتے ہیں, آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ اور بات ہے, اسرائیل جو ہے وہ ایران کی بات تو کرتا ہے کہ ایران کو جواب دے گا, ساتھ فلسطین والوں کو جواب دے گا, کبھی لیبیا کی بات کرتا ہے. پاکستان جو آخری ان لوگوں کے درمیان ماضی میں اس طرح کے کرائسس رہے ہیں, ہوا وہ ویتنام کے حوالے سے ہوا ہو یا تبت کے حوالے سے, سب سے مین چیز جو ایگزائل گورنمنٹ ان ایگزائل انہوں نے تسلیم کی اور اس کو باقاعدہ ایک وہی شکل دی جو آج آپ کے بلوچستان کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آلدو کہ وہ اسکیل نہیں ہے, وہ قوت نہیں ہے, لیکن اس کا آئیڈیا اسی طریقے سے ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اپنے وطن سے باہر
ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یا ایگزائل بنا سکتے ہیں یا اپنی حکومتوں کو اپوز کر سکتے ہیں، جو بھی اس کا انٹرنیشنل ایک پوری فلاسفی ہے جس کے ارد گرد گھومتا ہے آپ کی گورنمنٹس ان ایگزائل۔ تو اس سے لے کے اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے ود دی پیسج آف ٹائم انڈیا نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے اس کو ڈیفیوز کیا چائنا کے ساتھ میوچل ڈائلاگ کے ساتھ یا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور اس میں ان کا فوکس یہ رہا کہ جی اس خطے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امن کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس پہ عمل کتنا ہوا یہ دوسری بات ہے، لیکن فوکس اس چیز پہ رہا، جس وجہ سے یہ جو معاملہ تھا یہ خود بخود کارنر پہ چلا گیا۔ اس کی جگہ بارڈرز نے ٹیک اوور کیا، چونکہ وہاں پہ ایک ہارٹ ایشو کھڑا ہو گیا جو کہ بہت بڑا اسکیل پہ نہیں تھا، مطلب لوگ دستی لڑائی جس کو آپ کہتے ہیں دست با دست لڑتے تھے، اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی لوور گریڈ کا ایک کانفلکٹ تھا جس کو انہوں نے ریزالو کر دیا، اور کر لینا چاہیے تھا۔ اصولی طور پہ یہ کوئی اتنا بڑا یہ ہے نہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے پرامن ترین ملکوں میں بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار سیکیورٹی فورسز کے درمیان کسی وجہ سے، اور وہ اس کو امیڈیٹلی ریزالو کر دیتے ہیں۔ رہا سوال پاکستان کے ساتھ بلوچ ایشو پہ، تو اس کے ساتھ میں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ 20 گروپ ہیں اور ہر گروپ اپنے آپ کو سب سے بڑا آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹیڈ اور کسی طریقے سے ایفیلیٹڈ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے وطن کے لوگوں کی کاز کی جنگیں لڑ رہا ہے، جسٹس کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ جو حمایت ہے یہ صرف انڈیا کی نہیں بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے ان کو ایک لم سلم قسم کی جو ہے وہ مدد حاصل ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ سچویشن بن جاتی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ، کیونکہ اس میں لوگ اپنے آپ کو اپنی دھرتی کے ساتھ ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں، اور اپنے الائنسز اور اپنی جو ان کی جس طرح کی بھی بنتی ہیں اتحاد بنتے ہیں وہ انٹرنیشنلی جا کے جوڑتے ہیں، میرا دشمن تیرا دشمن والی کہانی میں جا کے۔ تو یہ وہاں پہ چلتا ہے، اس حساب سے آپ دیکھیں جس علاقے میں سب سے زیادہ ہے آپ کے پسندیدہ آئیڈیالوجیکل بیسز ہوں گے، لوگ ہوں گے، پراکسیز ہوں گی، اتنا زیادہ آپ اس پہ انویسٹ کریں گے اور اتنا زیادہ آپ اس کو کنسنٹریٹ کریں گے ادروائز پولیٹیکلی، جیسے کہ آپ کشمیر میں دیکھ لیں، جموں کشمیر میں جس طرح کے ہوا، پاکستان نے ظاہر ہے نوئنگلی اس کو چنا تھا کہ کشمیر کے اندر جو ملٹیپل پارٹیز ایکٹیویٹ ہوئی تھی 80s میں، لیٹ 70s میں، 84 85 میں، جنہوں نے وہاں شروع کیا تھا کام، کہ ان میں سے ہمارا الائز کون ہے تو انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے الائز بدلے۔ یہ کوئی پہلا ان کا الائی جو ہے وہ پاکستان کا وہ وہاں کی فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ فورسز نہیں تھی، پہلے ان کے جو الائز تھے وہ وہاں کی سیکولر فورسز تھی جو انڈیا کو دوسرے بنیادوں پہ اپوز کرتی تھی۔ بعد میں انہوں نے اس کو ریپلیس کر کے تو جو موسٹ بروٹل قسم کی ملیٹنسی ہے اس کو لانچ کیا، اور بالکل ایک نئی قوت کو جو ہے وہ میدان میں لے آئے، جس کی انہوں نے فائنینشیل، ایتھیکل، مارل، پولیٹیکل، اسٹریٹجک جو بھی انہوں نے اس کی سپورٹ کی، اور اس کو ظاہر ایک سطح پہ لے کے چلے گئے، جو کہ آن گوئنگ ہے، ظاہر مختلف شکلوں میں وہ بدلتا ہے، لیکن پاکستان نے آفیشیلی اب بھی اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ مخالفت نہیں کی۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا، جو ابھی پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں خطاب کے دوران پیس کی بات کی کہ پیس کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے، اور ہم نیبر ہیں اور دشمن نہیں ہیں، اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں، یہ اس طرف جانے کی طرف ایک اشارہ ضرور ہے، لیکن اس پہ میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا کہ یہ اشارہ کافی نہیں ہے،